علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں آئیے سنتے ہیں کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک پر اسرار واقعہ۔ میرا نام ارم ہے۔ میرا تعلق ملتان سے ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ساتھ ہوا ایک خوفناک واقعہ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ واقعہ تقریباً آج سے 10 سال پہلے کا ہے، جب میں فرسٹ ایئر میں پڑھا کرتی تھی۔ ہمارے کالج میں ایک کینٹین تھا جو تھوڑا کالج کی عمارت سے ہٹ کے گراؤنڈ پار کر کے بنا ہوا تھا۔ اس کینٹین کے برابر میں ہی ایک کمرہ تھا، لیکن وہ اکثر بند ہی رہتا تھا۔ کہتے تھے کہ اس کمرے میں آسیب بستے ہیں۔ کینٹین والے انکل نے بھی ہمیں اپنی آنکھوں دیکھی کچھ باتیں بتائیں اور کہا اس کمرے میں جو آسیب ہے وہ میری کینٹین میں آتا ہے اور کبھی مجھ سے سموسے لے کر جاتا ہے اور کبھی بسکٹ کے پیکٹ لے جاتا ہے اور پھر اس کمرے کے دروازے کے پاس جا کر غائب ہو جاتا ہے۔ میں اسے منع نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے منع کیا تو وہ آسیب مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اور شاید میرا کینٹین بھی ہٹوا دے۔ میں تو ویسے ہی ایک غریب آدمی ہوں، میرا گزر بسر اس کینٹین کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ مجھے اور میری دوستوں کو کینٹین والے انکل کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں ہوا، لیکن ایسے بہت سے واقعات اس کمرے کے بارے میں پورے کالج میں مشہور تھے۔ ہم نے تو یہ کالج ابھی جوائن کیا تھا، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کالج کے اتنے خطرناک واقعات ہیں۔ یہاں کی نائٹ شفٹ کا جو واچ مین تھا اس نے بھی بتایا کہ یہاں پر کینٹین کے اندر ہی رات میں کچھ آوازیں آتی ہیں۔ جس طرح سے دن میں کینٹین کھلا ہوتا ہے اسی طریقے سے رات میں بھی کینٹین چل رہا ہوتا ہے۔ کالج کے چوکیدار نے بتایا کہ یہاں پر رات میں ایسا لگتا ہے جیسے کینٹین میں بہت سارے لوگ موجود ہوں اور وہ ایسے مل کے کھانا کھاتے ہیں جیسے کوئی ایک فیملی مل کے کھانا کھاتی ہے۔ کبھی کبھی تو ان کے لڑنے کی بھی آوازیں آتی ہیں، ایسا لگتا ہے پوری کی پوری کوئی فیملی آباد ہے۔ کبھی ہمیں وہاں سے بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں تو کبھی وہاں سے ہمیں ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں رات کے 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ ٹھیک 2 بجے کے ٹائم یہاں پر اتنے کتے آتے ہیں، وہ بھی کالے رنگ کے، اور اتنے تیز خوفناک آواز میں غراتے ہیں اور بھونکتے ہیں کہ میں تو یہاں سے اٹھ کے باہر ہی چلا جاتا ہوں، اور جب تک اندر نہیں آتا جب تک صبح فجر کی اذان نہیں ہو جاتی۔ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے کیونکہ میری ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں اندر جاؤں، ان نادیدہ مخلوقات کو دیکھوں۔ میں باہر سے ہی بس ان کی آوازیں سنتا ہوں، کیونکہ جو بھی کوئی بھی اس کے قریب گیا ہے یا ان کو جاننے کی جس نے بھی کوشش کی ہے، وہ مخلوق مرتے دم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ چوکیدار نے ابھی کل کی ہی بات ایک اور بتائی۔ چوکیدار نے کہا کہ ابھی کل میں باہر ہی بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے کوئی آوازیں دے رہا ہے اس کینٹین والے سائڈ سے۔ میں نے جلدی سے زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے اس کی آوازیں بند ہو گئیں، ورنہ وہ مسلسل مجھے میرے نام سے پکار رہا تھا۔ اس سے پہلے والے چوکیدار کو یہاں کے واقعات کے بارے میں نہیں پتا تھا اور وہ ان آوازوں کے پیچھے فوراً اٹھ کے چلا گیا، اور لوگوں سے پتا چلا کہ صبح اس کی یہاں سے لاش ہی ملی تھی۔ یہ جگہ واقعی میں بہت خطرناک ہو چکی ہے۔ یہاں پر آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے، اور اس جگہ کا تو رخ بیٹا ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، کیونکہ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے جو ان مخلوقات کا سامنا کریں۔ تم لوگوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اس جگہ سے بچو۔ پھر ہم نے چوکیدار بابا سے کہا جب اتنا ہی مسئلہ ہو گیا ہے تو کینٹین یہاں سے کہیں اور شفٹ کیوں نہیں کر دیتے، اس جگہ کو بند ہی کر دے۔ چوکیدار بابا کہنے لگے کہ ہاں پرنسپل صاحب دوسری طرف کینٹین بنوا رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد کینٹین وہاں شفٹ ہو جائے گی، جب تک سب لوگ یہاں پر احتیاط رکھو۔ اسی لیے ہم نے سب کو یہ ساری باتیں بتا دی ہیں تاکہ کسی بچے کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ سکے۔ لیکن ابھی تک میں اور میری دوستیں ان تمام واقعات کو ایک من گھڑت کہانی ہی سمجھ رہے تھے۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ ہمیں ان باتوں پر پورا یقین ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بریک ہونے میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا کہ کلاس ٹیچر نے مجھے اور میری دوست کو کولڈ ڈرنک اور سموسے لینے بھیج دیا۔ میں اور میری سہیلی ہم دونوں کینٹین چلے گئے۔ کینٹین والے انکل کینٹین میں موجود نہیں تھے تو ہم نے ان کا انتظار کرنے کا سوچا اور وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں میری دوست جو میرے ساتھ آئی تھی
جس کا نام زکیہ تھا وہ اس کمرے کی طرف جانے لگی۔ میں نے اس کو آواز دے کر کہا، زکیہ کہاں جا رہی ہو؟ وہاں مت جاؤ، وہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ایک بار پھر آواز دے کے زکیہ کو روکنے کی کوشش کی، لیکن زکیہ تھی کہ اس کو تو سنائی ہی نہیں دے رہا تھا اور وہ آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی آصف زدہ کمرے کی طرف۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا مجھے میرا ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر گھبرا کر جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو میرا ہاتھ جھلس گیا تھا، میرے ہاتھ پر چھالے بن چکے تھے۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ زکیہ نہیں تھی، وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس کا اتنا بھیانک خوفناک چہرہ، اس کے چہرے پہ اس کی آنکھیں ہی نہیں تھیں۔ میری تو خوف سے چیخ ہی نکل گئی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں اسٹاف روم میں بینچ پر لیٹی ہوئی تھی اور سب فیمیل ٹیچرز اور میری فرینڈز میرے آس پاس کھڑی تھیں، زکیہ بھی کھڑی تھی۔ پھر جب سب نے مجھ سے بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اس آصف کے بارے میں بتایا کہ وہ زکیہ کے روپ میں تھا، اور اس کا بھیانک خوفناک چہرہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ اس کے چہرے پر آنکھیں سرے سے ہی غائب تھیں، آنکھوں کی جگہ 2 بڑے بڑے بلیک کلر کے ہول تھے اور بہت ہی خوفناک چہرہ تھا۔ جب میں نے زکیہ کو سمجھ کر اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کے ہاتھ بالکل آگ کی طرح ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ بھی جل گئے۔ یہ دیکھیں میرا ہاتھ، کتنے چھالے ہوئے ہیں میرے ہاتھ پر۔ جب میں نے سب کو اپنا ہاتھ دکھایا تو سب وہاں پر بہت خوفزدہ ہو گئے۔ اس وقت جو میرے پاس کھڑا تھا ان سب نے میرے ہاتھ کو دیکھا اور سارے کے سارے خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو میری طرح ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے اور کالج سے وابستہ سارے قصوں کو، سارے واقعات کو ایک من گھڑت کہانی ہی سمجھتے تھے۔ جب میں یہ ساری باتیں سب کو بتا کے خاموش ہوئی تو پھر زکیہ نے مجھ سے کہا کہ میں تو کہیں نہیں گئی تھی، میں تو تمہیں آوازیں دے رہی تھی کہ تم کہاں جا رہی ہو، اور تم اس آصف والے کمرے کے دروازے کے پاس جا رہی تھی اور میری آواز تم نے ایک بھی نہیں سنی۔ میں تمہیں مسلسل روکنے کی کوشش کر رہی تھی اور آوازیں دیے جا رہی تھی، پھر اچانک سے تم نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس آصف زدہ دروازے کے پاس جا کے بے ہوش ہو گئی۔ پھر ہم تمہیں یہاں اٹھا کر لائے۔ زکیہ کی یہ بات سن کر میں کافی خوفزدہ اور پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے زکیہ کو وہاں آس پاس دیکھا تھا، لیکن زکیہ مجھے وہاں نظر نہیں آئی تھی، اور زکیہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے روک رہی تھی، جبکہ میں زکیہ کو روکنے کے لیے آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے اس واقعے کے بعد پورے 1 ہفتے بخار چڑھا رہا، کبھی بخار اترتا تو کبھی چڑھ جاتا۔ میری حالت دیکھ کے گھر والے بھی کافی پریشان تھے اور وہ بھی کافی ڈرے ہوئے تھے۔ پھر بہت سے پیر اور عاملوں کے پاس مجھے لے جایا گیا۔ کافی دم درود اور تعویذوں کے بعد میں آج ٹھیک ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس آفت سے اس دن بچ گئی۔ میرا یہ واقعہ کالج میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ وہاں کے پرنسپل نے کینٹین کی جگہ تبدیل کروا دی اور پھر کبھی کوئی اس طرف نہیں گیا۔ یہ تھا کسی کی زندگی کے ساتھ بیتا ہوا ایک خوفناک سچا واقعہ۔ یقیناً یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو خوفناک کہانیاں پسند ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔